مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو علم دیا اور انسان دنیا میں ایک وقت مقررہ تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی بھلائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آئی اس کا تعلق بھی پڑھنے اور علم کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سمجھ بوجھ دی، عقل دی، فہم دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے، لیکن یہ ایسے ہی نہیں دے دیے۔ ان کے اعمال کا بھی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آنکھ سے کیا دیکھا وہ بھی پوچھا جائے گا، کیوں دیکھا یہ بھی پوچھا جائے گا، کان سے کیا سنا اس کی بھی پوچھ ہوگی، اور زبان سے جو بولا اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ دل میں جو سوچ ہے، سوچ اس وقت تک قابل مواخذہ نہیں ہے جب تک اس پہ عمل نہ کر لیا جائے۔ مختلف خیالات، تصورات آتے ہیں، ان پہ پکڑ نہیں ہے جب تک اس پہ عمل نہ کر لیا جائے۔ ایک شخص کے ذہن میں مختلف تصورات آتے ہیں، اچھے برے خیالات آتے ہیں، لیکن وہ خیالات جب تک خیالات رہیں گے اس وقت تک وہ قابل مواخذہ نہیں ہے، یعنی ان پہ پکڑ نہیں ہے۔ مواخذہ کب ہوگا، پکڑ کب ہوگی؟ جب اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ دل کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ انسان کا باہر آتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک انسان کو نہیں پکڑتے جب تک وہ عمل درآمد کسی چیز پہ نہیں کر لیتا۔ کوئی بھی اچھائی ہے وہ اس نے کی، اس کا اجر ملے گا۔ اچھائی کا سوچا تب بھی اللہ اجر دیں گے، لیکن گناہ کا ہے معاملہ اس کے برعکس ہے۔ صرف سوچنے پہ گناہ نہیں ہوگا، جب اس گناہ پہ عمل درآمد کر لے گا تو تب وہ گناہ ہوگا، اور اس کے بعد بھی اسے مہلت دی جائے گی۔ اگر یہ توبہ کر لے تو وہ گناہ مٹا دیا جائے گا۔ تو انسان کیا بولے، کیسے بولے، کب بولے، یہ اسے معلوم ہونا چاہیے۔ اچھی بات بولے گا، اچھی بات زبان سے کہے گا تو اسے اس اچھی بات کے کرنے پہ بھی اجر ملے گا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ ایسی بات کرنا جس سے کسی کا فائدہ ہو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ مشورہ کوئی مانگے اسے اچھا مشورہ دینا یہ بھی نیکی ہے، اور اگر کوئی غیبت آپ کے سامنے کرے تو اسے بھی منع کر دیا جائے کہ نہیں، میرے سامنے یہ غیبت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی بعض دوسروں کی غیبت نہ کریں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، تو پھر اس طرح کیوں کرتے ہو؟ اللہ منع فرماتے ہیں۔ غیبت اگر آپ کے سامنے کوئی کرے اسے منع کر دیں، میں غیبت نہیں سننا چاہتا۔ غیبت سننے والا بھی اس غیبت کرنے والے کے برابر گناہ پاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی بات میں انٹرسٹ لے رہا ہے، توجہ دے رہا ہے اور سن رہا ہے، تو یہ بھی گناہ گار ہوا۔ اس لیے غیبت کرنے سے بھی بچیں، غیبت سننے سے بھی بچیں، بد نظری سے بھی بچیں، بے حیائی کے کاموں سے بھی بچیں، اس لیے کہ نظر کی جو حفاظت کرتا ہے، نظر سب سے پہلا قدم ہے بے حیائی کی طرف جانے کا۔ جو نظر کی حفاظت کر لیتا ہے وہ بے حیائی سے بھی بچ جاتا ہے، اس کے دل میں برے تصورات اور تخیلات بھی نہیں آتے، اس لیے اپنی نظر کی حفاظت کریں، اور جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو نرمی کے ساتھ کریں۔ نرمی سے بات کرنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ مومن نرم مزاج ہوتا ہے،
हर किसी से लड़ना, झगड़ना, झगड़ालू बनना ये मोमिन को ज़ेब नहीं देता। और जब खुदा न खास्ता किसी के साथ मामला खराबी पे आ जाए, कोई सख्ती वाला मामला आ जाए, तो गालम गलोच से परहेज करनी है। इसलिए कि जो शख्स ज़बान से गालियां देता है, दूसरे वक्त इस ज़बान से अल्लाह का जिक्र कैसे करेगा? इसने तो ज़बान को आलूदा कर लिया, ज़बान को गंदा कर लिया। इस गंदी और आलूदा ज़बान से पाक रब का नाम लेना, उसका कलाम पढ़ना, उसके सामने खड़े होकर नमाज पढ़ना, ये फिर उस ज़बान की आलूदगी होगी तो उस अमल के अंदर कमी आएगी। इसलिए तकवा के लिए बुनियादी शर्त यह है कि ज़बान भी साफ हो, दिल भी साफ हो। और गालियां वो शख्स देता है जिसके दिल में गंदगी होती है। वो जब गुस्से में आता है तो वो दिल की गंदगी ज़बान के जरिए से बाहर निकलती है। इसलिए अपनी ज़बान की भी हिफाजत करें, अपनी सोचों की भी हिफाजत करें, अपनी नज़रों की भी हिफाजत करें, अपनी समातों की भी हिफाजत करें। इसलिए कि इन चीज़ों की हिफाजत करेंगे तो हमारा ईमान महफूज होगा। दिल की हिफाजत की, सोचों की हिफाजत की, कानों की हिफाजत की, आंखों की हिफाजत की, ज़बान की हिफाजत की, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाएंगे और हमारा ईमान पाक और पाकीज़ा और खूबसूरत ईमान होगा। लेकिन जब हमारे कान भी आलूदा होंगे, आंखें, ज़बान, कान, दिल, ये चीज़ें आलूदा होंगी, आंखें आलूदा होंगी गुनाहों से, तो फिर ईमान में भी वो बुलंदी नहीं होगी, बल्कि ईमान भी कमतर दर्जे का होगा। ईमान को आला बनाना है, ईमान को ऐसा बनाना है कि अल्लाह तबारक व तआला हम पे रहम फरमाए, हम पे नजर करम फरमाए। ये ना हो कि यही आमाल हमारे अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का जरिया न बन जाए। कोशिश कीजिएगा कि किसी को अपनी ज़बान से तकलीफ न दें। इसलिए कि एक अरबी का मकूला है, जराहात सिनान लहत्याम वला यल्ताम मा जरहल लिसान, कि तीर और तलवार के जख्म मुंदमिल हो जाया करते हैं, मिट जाया करते हैं, ठीक हो जाया करते हैं, लेकिन ज़बान के जख्म वो ठीक नहीं होते, वो हर वक्त याद रहते हैं, बाकी रहते हैं। इसलिए अपनी ज़बान की हिफाजत कीजिए, अपने आमाल को दुरुस्त कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।